Assalamu alaikum students, this is Hafiz Saad. Our today's topic of Pakistan Studies, grade 9th class के लिए ये हमारा टॉपिक है era of Ayub Khan. That was from 1958 to 1969. जैसे कि हम पिछले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं, Ayub Khan was the first Muslim chief of army staff of Pakistan, and he abrogated the constitution of 1956, and after that he became the chief martial law administrator as well as the president of Pakistan. So in the period of Ayub Khan, the major and important events that took place were causes of martial law. This would be our first topic. Then Ayub Khan introduced a new system, that was basic democracy system, जिसे हम उर्दू में बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम कहते हैं. Then there was an ordinance known as Muslim Family Laws Ordinance, या उर्दू में मुस्लिम आइली कवानीन. Next one would be Constitution of 1962, then elections of 1965 और इंडो-पाक वॉर 1965, ये भी अयूब खान के पीरियड के अंदर हुई थी. एंड लास्ट वुड बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो दीज आर 7 different topics in era of Ayub Khan. Out of these 7, today we are going to discuss 2 topics. First one would be causes of martial law, and second one would be Muslim family laws. मार्शल लॉ के असबाब, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम आइली कवानीन. सो फर्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ 1958. आप लोगों की बुक्स के ऊपर उर्दू मीडियम में ये पेज नंबर 106 पर है टॉपिक, और इंग्लिश मीडियम की बुक्स के अंदर दिस टॉपिक इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 107. द फर्स्ट कॉज ऑफ मार्शल लॉ वाज lack of leadership, या क़यादत का फुकदान. सेकेंड वाज डिले इन इलेक्शंस, इंतखाबात का इल्तवा. थर्ड इज रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. फोर्थ वन इज फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी. एंड फिफ्थ वन इज कॉन्स्टेंट हर्डल्स इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर साजी में मुसलसल मुश्किलात. Okay, students, this topic is also given in your new books, और previous जो books आपके पास हैं, old books और new book में इस topic के अंदर कुछ changes हैं. old books के अंदर इस topic में बेटा total 9 points थे. new book के अंदर just 5 points हैं जो आपको सामने अपनी screens के ऊपर नज़र आ रहे हैं. तो चूंकि हमने अपनी प्रिपरेशंस न्यू बुक के अकॉर्डिंग करनी है बोर्ड के लिए, दैट्स वाई सिर्फ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ लीडरशिप. आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द अर्ली लीडरशिप डाइड वेरी सून. कायद आज़म की डेथ हो गई थी पाकिस्तान बनने के almost 13 months के बाद, 11th of September 1948. This is the date of death of Qaid Azam. And after that, Liaquat Ali Khan was also assassinated on 16th of October 1951. Qaid Azam के फ़ौरन बाद लियाकत अली ख़ान जो मुस्लिम लीग के सदर बन गए थे और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनको भी 16 अक्टूबर 1951, 16th of अक्टूबर 1951 को शहीद कर दिया गया था. इन दोनों लीडर्स की डेथ के बाद रिमेनिंग जो लीडरशिप थी इन पाकिस्तान, दैट वाज नॉट वर्दी ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन. पूरी कौम को इकट्ठा रखने और मुल्क के हालात को संभालने के काबिल नहीं थे वो लोग, और अपनी नाअहलियों की वजह से एक कॉमन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी जिसमें हर लीडर एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने में मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स आए, इक़्तिदार की कशमकश पैदा हो गई.
گورنر جنرل نے اسمبلی کو 2 دفعہ ڈسمس کر دیا، اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آن دیٹ ٹائم ایوب خان ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹوک اے اسٹیپ فارورڈ، اور اس نے مارشل لا امپوز کر دیا. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیلے ان الیکشنز. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں انتخابات کا التوا. پاکستان بننے کے بعد 9 سال تک، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. اس دوران میں صرف اور صرف صوبائی انتخابات ہوئے تھے. اونلی پروونشل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان. صرف صوبائی انتخابات ہوئے، عام انتخابات نہیں ہو سکے تھے till the constitution of 1956 was implemented. After the implementation of constitution, it was considered that elections would be held, or elections ہو جائیں گے بہت جلدی، لیکن general elections were delayed due to various reasons. Those elections جو کہ 1957 میں ہونے تھے، it was decided that elections would be contested in 1957. Elections were delayed up till 1959. 57 میں تاریخ طے ہو چکی تھی کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہونے کے بعد، لیکن اس کو ڈیلے کر کے 1959 تک لے جایا گیا تھا. سو دس واز اے لانگ ڈیلے. 1947 سے لے کر 1959 تک no general elections were held in Pakistan. That's why common popular leadership could not emerge, and the situations were continuously getting worse and worse, and that helped Ayub Khan to capture all the power and impose martial law. Next point is role of bureaucracy. بیوروکریسی کا کردار. کہ اب فرسٹ تھنگ، بیوروکریسی ہم کہتے کس کو ہیں، بیوروکریسی سے کیا مراد ہے؟ اردو میں بیٹا اس کے لیے بیوروکریسی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اردو کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹپیکل ورڈ بھی ہے نوکر شاہی یا افسر شاہی بھی اسے کہا جاتا ہے. ایز یو آل پیپل نو دیٹ پاکستان کے اندر جو پبلک سرونٹس ہیں، یعنی جو حکومتی افسران ہوتے ہیں، حکومتی ملازمین، ان کے ڈفرینٹ گریڈز ہوتے ہیں. گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک ہوتے ہیں. اس میں دا آفیسرز آف گریڈ 17 to 22، یاد رکھیے گا گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے جو افسران ہوتے ہیں، عام طور پر ہم ان کو ریفر کرتے ہیں بیوروکریٹس، اور ایز اے ہول اس کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے. اور دا گورنر جنرل آف پاکستان دیٹ واز مسٹر غلام محمد، جو کہ پاکستان کے 3rd گورنر جنرل تھے، اور اس کے بعد 4th گورنر جنرل آف پاکستان اسکندر مرزا who was 4th گورنر جنرل as well as the first president, and the prime minister چودھری محمد علی. یہ تینوں لوگ بیوروکریسی سے بلونگ کرتے تھے. گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی کو ڈسمس کر دیا تھا، فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ہی ڈسمسڈ اٹ. اسکندر مرزا he was also from bureaucracy. He was the 4th governor general, and after the implementation of constitution of 1956 he became the president of Pakistan. And Chaudhry Muhammad Ali, he was the prime minister of Pakistan in 1956. All these personalities belonged to bureaucracy. یہ تمام کے تمام بیوروکریٹس تھے، ان تمام کا تعلق بیوروکریسی سے تھا. بیکاز these bureaucrats were in power, ان کے پاس اختیارات تھے بہت زیادہ. اینڈ فرام 1947 till 1956 ڈیو ٹو دا ایبسنس آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیو ٹو دا ایبسنس آف پراپر اکاؤنٹیبلٹی کرائٹیریا، bureaucrats as a whole were using their powers without any kind of restriction، بغیر کسی جواب دہی کے احساس کے، without the sense of accountability they were exercising their powers either right or wrong. So due to that overall بیوروکریسی کا رول ایک ایسا کریٹ ہو گیا تھا کہ وہ اختیارات کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن میں کافی ساری پرابلمز آ رہی تھی.
دس واز آلسو ون آف دا پوائنٹس جس کی وجہ سے ایوب خان نے مارشل لا امپوز کیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ اس کے بعد ہے ہمارا فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمانی نظام کی ناکامی. پارلیمنٹری سسٹم یا پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے یہ ہم کانسٹیٹیوشن میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، جس میں پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اور پرائم منسٹر ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں تھرو آؤٹ 1947 سے لے کر جب پاکستان بنا تھا پارلیمنٹری سسٹم بہت بری طرح سے ناکام ہوا تھا. اب ایک بہت آبویس سی ایگزامپل اس کی یہ ہے، فرام 14th of August 1947 till 27th of October 1958 there were 4 different governor generals and 7 different ministries. 4 گورنر جنرل گزرے تھے اس دوران میں اور ان کے ماتحت 7 وزارتیں یا 7 مختلف حکومتیں رہی تھیں. اور اس میں سے ایک جو مختصر ترین عرصہ تھا حکومت کا وہ صرف اور صرف 2 ماہ کا تھا. مینس کہ آفٹر جسٹ 2 months the government was changed. پاکستان میں ایسا بھی ہو چکا ہوا ہے. اینڈ دیٹ گورنمنٹ جو کہ صرف اور صرف 2 ماہ کے بعد چینج کر دی گئی تھی، دیٹ واز آف مسٹر آئی چندریگر، ابراہیم اسماعیل چندریگر. یہ نام آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں چیپٹر نمبر 2 کے اندر آلریڈی. سو اتنی جلدی گورنمنٹس چینج ہونے کی وجہ سے اوور آل سسٹم جو ہے وہ ناکام ہوا تھا. بار بار کی پالیسیز چینج ہو رہی تھیں، بار بار اسٹریٹجیز چینج ہوتی تھیں، ہر گورنمنٹ کے اپنے تھنکنگ اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے تھے، ڈیو ٹو وچ دا پارلیمنٹری سسٹم ان پاکستان فیلڈ. دیز ور دا مین ریزنس جس کی وجہ سے پاکستان میں دستور سازی میں بھی مسلسل مشکلات آتی رہی تھی. constant hurdles in making of constitution. اور پاکستان اور انڈیا دونوں 2 کنٹریز سیم ڈیٹ کو انڈیپینڈنس ملی تھی، سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن ہوئی تھی، لیکن انڈیا نے جسٹ 2.5 years کے اندر اپنا کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ کر لیا تھا. اینڈ انڈین کانسٹیٹیوشن واز امپلیمنٹڈ right after 2.5 years of their independence. While on the other hand پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر 9 years کا ڈیلے تھا. اور یہ 9 years کا ڈیلے بیسیکلی ان ریزنز کی وجہ سے تھا جو ہم نے اس سے پہلے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ ارلی لیڈرشپ نہیں تھی. ان کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد لیڈرشپ کا ایک کرائسس کریٹ ہو گیا ہوا تھا پاکستان کے اندر. بیوروکریسی کا رول موسٹلی نیگیٹو جا رہا تھا، الیکشنز کنٹینیوسلی ڈیلے ہو رہے تھے. سو دیز ور دا مین ریزنز اور مین پوائنٹس جس کی وجہ سے ایوب خان نے بینگ چیف آف آرمی اسٹاف مارشل لا امپوز کر دیا تھا تاکہ ملک کے اندر ایک پراپر پرماننٹ اور اسٹیبلائزڈ سسٹم اسٹیبلش کیا جا سکے اور اکنامکلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی دونوں طرح سے ڈیولپمنٹ آف کنٹری کو فوکس کیا جا سکے. دس واز دا موٹیو آف ایوب خان جب اس نے مارشل لا امپوز کیا تھا. اب اس کے بعد بیٹے نیکسٹ آلدو ان بکس نیکسٹ ٹاپک از بیسک ڈیموکریسی سسٹم، لیکن وہ تھوڑا سا لینتھی ٹاپک ہے، اس کو ہم سیپریٹلی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آپ کی بکس کے اندر ہے مسلم فیملی لاس یا مسلم فیملی لا آرڈیننس، پیج نمبر 110، بوتھ انگلش میڈیم اینڈ اردو میڈیم بکس. 1961 میں ایوب خان نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس امپلیمنٹ کیا تھا. ریممبر اسٹوڈینٹس، یہ ڈیٹ جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کب امپلیمنٹ ہوا؟ 1961 میں. یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ایم سی کیو کے اندر ڈیٹ پوچھی جاتی ہے. دیر ور 5 مین پوائنٹس آف دس آرڈیننس. فرسٹ ون واز رجسٹریشن آف میرج یا نکاح کا اندراج. First time in Pakistan, it was made compulsory
کہ جتنی بھی میرجز ہوں گی ان کو رجسٹر کیا جائے گا. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مسلم لاز ہیں. یہ جو انگلش کے اندر ٹرم یوز ہو رہی ہے فیملی لاز، جس کو ہم اردو میں آئلی قوانین کہتے ہیں، ایسا قانون جو کہ کسی ایک اسپیسیفک ریلیجن کے فالوورز کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہو، اس کو آئلی قانون یا فیملی لا کہتے ہیں. اور دس واز مسلم فیملی لا، اس کے وہ قانون جو کہ مسلمس کے لیے اسپیسیفک تھا. آل دا مسلم میرجز ور میڈ کمپلسری ٹو بی رجسٹرڈ ان یونین کاؤنسلس. یہ فرسٹ ٹائم اسٹیپ لیا گیا تھا. اس سے پہلے پراپر میرج رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی یا کمپلسری نہیں تھی. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ تھا اباؤٹ سیکنڈ میرج، دوسری شادی. اس کے حوالے سے کنڈیشن واز امپوزڈ دیٹ وداؤٹ دا پرائر پرمیشن آف فرسٹ وائف، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے پراپر ریٹن اپروول فرام دا فرسٹ وائف ریکوائرڈ ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ میرج ہو سکتی ہے یا اس کو رجسٹر کیا جا سکتا ہے. تھرڈ پوائنٹ واز میرج ایج. پاکستان میں فرسٹ ٹائم ان 1961 منیمم ایج فار میرج ڈیسائیڈ کی گئی تھی بائی لا، اور اس کو پراپرلی امپوز کیا گیا تھا. اینڈ دیٹ واز منیمم 18 ایئرس فار اے بوائے اینڈ 16 ایئرس فار اے گرل. ریمبر دس، 16 ایئر فار گرل اینڈ 18 ایئرس فار بوائز. یہ فرسٹ ٹائم امپلیمنٹ کیا گیا تھا. دس وڈ بی دا منیمم ایج. اس سے کم عمر میں، اس سے کم ایج کے اندر شادی نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ڈفرینٹ پنشمنٹس بھی ڈیسائیڈ کی گئی تھی آن دیٹ ٹائم کہ اگر اس سے کم عمر میں شادی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اوپر ڈفرینٹ پنشمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے امپوز ہوئی تھی. نیکسٹ پوائنٹ از عدت. یہ بیٹا ایک اسپیسیفک اسلامک ٹرم ہے. عدت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی بھی وجہ سے نکاح یا شادی یا میرج، جو بھی ورڈ ہم یوز کریں، اگر وہ ختم ہو جائے either because of divorce or because of the death of husband یا کسی بھی اور وجہ سے، اگر نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسلام میں ایک اسپیسیفک پیریڈ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. وہ پیریڈ جو ویمن ہوتی ہے، جو خاتون ہوتی ہے، اس کو کچھ اسپیسیفک، کچھ سرٹن لمیٹیشنز کے اندر رہ کر گزارنا ہوتا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ عدت کے دوران شادی نہیں کی جا سکتی ہے، عدت کے بعد وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے. اسی طرح سے کچھ اور اس میں سرٹن لمیٹیشنز ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے اندر یہ چیزیں آپ لوگ بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. تو اس میں یہ تھا کہ عدت پیریڈ واز ڈیسائیڈڈ، فکس کر دیا گیا تھا 90 days. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہیریٹنس، وراثت. ایوب خان نے 1961 کے ان فیملی لاز کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کیا تھا دیٹ orphan grandchildren will receive the share from the property of his grandparents. یتیم پوتے کو وراثت میں حقدار بنا دیا گیا تھا by law. These were the main points. But on that time اس آرڈیننس کے اگینسٹ بہت زیادہ ایجیٹیشن ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا، اسپیسیفکلی فرام دا مسلم ریلیجیس اسکالرس. جو علماء تھے انہوں نے اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا تھا. اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ اسپیسیفکلی یہ جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں عدت اور ہیریٹنس کے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اسلامک لاز کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ اس کے اندر عدت پیریڈ، جیسے میں نے مینشن کیا کہ یہ فکس کر دیا گیا تھا کہ عدت پیریڈ وڈ بی 90 days. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے اندر عدت کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں.
In some cases, that is of 4 month 10 days, in some cases that is 3 months, और कुछ different उसके cases हैं. लेकिन इसमें स्पेसिफिक उसको फिक्स कर दिया गया था 90 डेज के ऊपर. तो इस वजह से इसके अगेंस्ट जो है वो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुई थी. और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें हेरिटेंस या विरासत का जिक्र किया गया है, हेरिटेंस जिसको हम उर्दू में विरासत कहते हैं, इसके हवाले से भी इस्लाम का जो हेरिटेंस लॉ है बड़ा डिटेल्ड है और बड़ा वास्ट कंसेप्ट है. लेकिन जस्ट एक इस पॉइंट से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर किसी पर्सन की लाइफ में, अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में उसके बेटे या बेटी की डेथ हो जाए, उसकी ज़िंदगी में अगर उसके बेटे या बेटी की डेथ हो जाए, तो उसकी विरासत में उस बेटे या बेटी का या उनकी औलाद का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी लाइफ में ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी हुई है. तो यहाँ पर उसने ये कहा था कि ऑर्फन ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी यतीम पोता जिसके फादर की डेथ हो चुकी हुई है, ऑलरेडी यतीम है, वो अपने दादा की विरासत से हिस्सा पाएगा. तो ये पॉइंट भी इस्लामिक लॉज के कम्प्लीटली अगेंस्ट था. इस वजह से ऑन दैट टाइम इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एजिटेट किया गया था. ये छोटा सा टॉपिक है, 5 मेन पॉइंट्स हैं, और ये मोस्टली एज शॉर्ट क्वेश्चन, प्रीवियस प्रैक्टिस ये रही है कि बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पॉइंट पूछा जाता रहा है. राइट अ नोट ऑन मुस्लिम फैमिली लॉज या मुस्लिम आइली कवानीन पर नोट लिखें. और ये न्यू बुक्स के अंदर भी एज शॉर्ट क्वेश्चन ये गिवन है. ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको बेटा बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है. एट द एंड वंस अगेन जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया, कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये ओल्ड बुक्स के अंदर भी था, न्यू बुक्स के अंदर भी है. न्यू बुक्स में थोड़ी सी चेंज है, उसको शॉर्ट कर दिया गया है. तो जो न्यू बुक में मेन पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिस्कस किया है. और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस ये न्यू और ओल्ड दोनों बुक्स के अंदर है. दोनों टॉपिक्स जो हैं ये फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस स्पेसिफिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. विद इन द पॉइंट्स ऑफ फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस डिफरेंट एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल उसकी डेट पूछी जा सकती है कि फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस कब इम्प्लीमेंट हुआ था, या उसमें ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या थी, दैट वाज 18 इयर्स फॉर बॉय, 16 इयर्स फॉर गर्ल. इद्दत पीरियड पूछा जा सकता है, कितना डिसाइड किया गया था, दैट वाज 90 डेज. तो ये पॉसिबल एमसीक्यू हैं जो इसमें से फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में से बन सकते हैं. सिमिलरली कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ ये एज लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और उसमें से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं. तो इन सारे पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. अपने पास नोट डाउन जो आपने किया है ड्यूरिंग लेक्चर उसको बार बार रिवाइज करते रहें. एंड एट द एंड I would say once again, stay home, stay safe, and don't forget to like the video. Thank you very much.